الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. فقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب شيئا أكثر ذكره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، انسان کان سے جو بات سنتا ہے اور آنکھ سے جو دیکھتا ہے اور دل میں جو سوچتا ہے اس کو زبان سے ذکر کرتا ہے. سنے گا نہیں، بولے گا نہیں، دیکھے گا نہیں، خود دیکھ کر کوئی بات بتا نہیں سکتا، سوچے گا نہیں، کچھ کہہ نہیں سکتا. یہ تین نعمتیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قرآن مجید میں ذکر کی کہ ہم نے یہ نعمتیں تمہیں کس لیے دی تھیں اور تم کیا کر رہے ہو. تمہیں دی تھی ہماری سنتے، ہمیں دیکھتے، ہمیں سوچتے، تمہاری زبان پر ہمارے تذکرے ہوتے. آج کیوں ذکر نہیں؟ ہمارا ذکر کیوں نہیں؟ ہماری سنتے نہیں. جہاں ہماری محبت کی بات سنائی جاتی ہے وہاں جاتے نہیں. میری نشانیوں کو دیکھتے نہیں ہو، میرے دنیا میں نائبین کو دیکھتے نہیں ہو، محبت کی باتیں سنانے والوں کو تم دیکھتے نہیں ہو، دل میں ہمارے بارے میں سوچتے نہیں ہو، تمہاری فکر ہمارے بارے میں نہیں ہے. اگر تم یہ کام کرتے تو پھر تمہاری زبان پر ہم ہی ہم ہوتے. تم کہہ دیتے تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں خبردار تیرا. تم یہ جو سمجھتے ہو کہ ہم بہت دنیا کی باتیں سنتے ہیں، دنیا دیکھتے ہیں، دنیا کی سوچتے، ابھی بڑی دنیا کی معرفت ہے، تمہیں کچھ بھی معرفت نہیں ہے. جو بنانے والے کو نہیں جانتا تو اس کی بنائی چیز کو کیا سمجھے گا؟ جس نے بنانے والے کی حقیقت نہیں سمجھی تو اس کی بنائی چیز کی حقیقت سمجھے گا؟ قرآن قد یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کی ظاہری یعنی اوپر اوپر سے یہ دنیا دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر بھی ان کو نہیں سمجھ میں آتی کہ حقیقت اس کی کیا ہے. اور ان کو پوری زندگی دنیا میں گزر جاتی ہے لیکن دنیا کی لذت ان کو نہیں آتی. یہ کیسے لذت آئے؟ ایک آدمی کو بخار ہے،
اس کو کتنا بھی میٹھا کھلا دو، چاہے وہ تھوڑی بہت مٹھاس محسوس بھی کرے گا، لیکن بخار کی کڑواہٹ اس کی مٹھاس کے اندر کڑوا پن شامل کرے گی، اس کو اس انسان کی طرح لذت اس میٹھے کی نہیں آئے گی جو صحت مند انسان ہے، جس کی روح بیمار ہے۔ میرے دوستو، وہ اس دنیا کی لذتوں سے 100% مزہ کیسے لے سکتا ہے؟ تو کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ مزہ ہونے کے لیے صحت مند ہونا ضروری ہے۔ گناہ کا بخار چڑھا ہے، جب گناہ کا بخار چڑھا ہے، نہ اس کو نماز میں مزہ ہے، نہ روزے میں مزہ ہے، نہ حج میں مزہ ہے، نہ کسی اور نیکی میں مزہ ہے، نہ دنیا میں مزہ ہے، نہ آخرت کا مزہ ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا کا مزہ آتا ہے، مرغی کی ٹانگ کھا لینا یہ دنیا کا مزہ ہے۔ مزہ جب دل میں ہوتا ہے تو دال میں بھی وہ لذت آتی ہے جو مرغی اور قورمے میں بھی نہیں آتی۔ ہمارے دادا پیر دال کھاتے تھے، میرے شیخ نے 10 سال ان کے ساتھ دال کھائی دوپہر کو روزانہ، ایک ہی طرح کی پکی۔ پھر میرے شیخ نے فرمایا، جب میرے شیخ دال کھاتے تھے اتنی مزے کی آہ نکالتے، آہ کیا لذت، آہ بار بار اوپر دیکھتے تھے، آنسو نکل آتے تھے شکر کی وجہ سے۔ میں نیا تھا، میں نے کہا حضرت روزانہ دال کھاتے ہیں، اس میں کون سا ایسا مزہ آتا ہے؟ کہا کہ اختر تو دال دیکھتا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے میرے مولا مجھے دال کھلا رہا ہے، جب یہ میں سوچتا ہوں تو میرا دل شکر سے اور لذت سے بھر جاتا ہے۔ جب آدمی کو یہ پتا ہو کہ اس کا مولا اس کے لیے یہ چاہتا ہے، کیسا مزہ آئے گا۔ شرط یہ کہ مولا کے ساتھ محبت ہو اس کو۔ تمہارے محبوب اور یار کی طرف سے میسج آتا ہے، تم 10 بار کیوں پڑھتے ہو؟ ایک بار پڑھنے سے بات تو سمجھ میں آ گئی، بار بار کیوں کھولتے ہو؟ بار بار کیوں خط کو پڑھتے ہو؟ میرے ابا نے خط بھیجا ہے، میری اماں کا خط آیا ہے، بار بار پڑھتے ہو۔ حالانکہ ایک بار پڑھنے سے مضمون سمجھ میں آ گیا، تم کہتے ہو حضرت اس میں مزہ لے رہے ہیں، میرے ابا نے بھیجا ہے، میری اماں نے بھیجا ہے، میری بیوی نے بھیجا ہے، میرے دوست نے بھیجا ہے۔ بار بار سمجھ آنے کے باوجود اس میں ایسی کون سی چیز ہے جس کی لذت تمہیں آ رہی ہے، مجھے نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ تمہارے دل میں جو ان کے ساتھ محبت ہے وہ بار بار تمہیں مزہ دلا رہی ہے۔ جب خالق کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو مخلوق کا مزہ آتا ہے۔ جب خالق کے ساتھ محبت نہیں ہے تو اس کو کھانے کا مزہ آئے گا، اس کو پینے کا مزہ آئے گا، اس کو دیکھنے کا مزہ آئے گا۔ ان کی ایسے ہی ہوگا جیسے بخار والا مٹھائی کھاتا ہے تو اس میں کڑواہٹ بھی ہوتی ہے، کیونکہ بخار اس کو پوری لذت نہیں لینے دیتا۔ جو گناہوں کے بخار میں مبتلا ہے اس کو دنیا کا مزہ بھی نہیں ہے۔ اور سمجھ دنیا کا مزہ آ رہا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، دنیا میں مشغول ہیں، گناہوں میں ہنستے ہیں، ایسے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ میں حقیقت کہتا ہوں اگر ہمیں اللہ نظر عطا فرما دے، ان کی ہنسی بھی کھوکھلی ہوتی ہے، کیونکہ اندر وہ جس مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں اپنی عزتیں بچانے کے اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری زندگی کتنی بے کیف ہے، ہم کس قدر اندر مصیبت میں مبتلا ہے، ہمارے دل میں کتنی ضیق ہے اور کتنی تنگی ہے، بتا نہیں سکتے۔ اپنی عزت بچانے کے لیے کہتے لگاتے نظر آتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے خدا کی لعنت برس رہی ہو کسی پر، خدا کا غضب برس رہا ہو اور ان کو لذت مل جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو کبھی حقیقت جب نصیب ہو جاتی تب پتہ چلتا ہے کیا تھا۔ اندھیرے میں رہنے والے کو کیا پتا کہ روشنی کیا چیز ہے؟ اندھیرے نہیں رہا ہے، اسی میں پلا پڑا ہے۔ وہ سمجھتے یہی مزہ ہے۔ جب ان کو مزہ حقیقت میں آتا تب پوچھو۔ جو لوگ اللہ والے بنے، توبہ طائب ہو گئے، ان سے پوچھو وہ زندگی میں مزہ تھا یا اس میں مزہ ہے؟ آپ انہیں بتا دو کتنے دوست یہاں بیٹھے ہوں گے، قابل ہوں گے، اللہ نے اب بیدار کر دیا، ان سے پوچھ لو وہ زندگی میں مزہ تھا تو واپس چلے جاؤ۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جس کو منزل مل گئی ہو، مولا مل گیا ہو، اللہ کا تعلق مل گیا ہو، وہ واپس دنیا میں چلا گیا ہو۔ ہاں دنیا والے لذتیں چھوڑ کر اس طرف آئے ہیں، لیکن یہاں والے لذتیں چھوڑ کر نہیں گئے۔ یہ لذتیں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی اللہ والے نے اللہ کا تعلق توڑ کر بادشاہت لے لی ہو،
لیکن بڑے بڑے بادشاہوں نے بادشاہت کو ٹھکرا کر مولا کا تعلق حاصل کیا ہے۔ ابراہیم بن ادم بہت بڑا نام ہے، ابراہیم بن ادم بہت بڑا نام ہے، انگریزی میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اسکول کالج پڑھنے والے ابو ادم کے نام سے وہاں نظم ہے انگریزی میں، وہاں پڑھو جا کر، یہ ابراہیم بن ادم بادشاہ ہے، بلک کا بادشاہ، راتوں رات مولا کا ہو گیا، جان عارف بن گئی، بادشاہ کی جان جو تھی جان عارف ہو گئی، راتوں رات لباس تبدیل کر دیا۔ ایک درویش کسی آدمی سے مزدور سے کہا اپنا لباس دے دے، شاہی لباس تو لے لے۔ 10 سال نشا پور کے جنگل میں خدا کی عبادت کی، وزیر ملا، اس نے کہا کیوں آپ تو بادشاہ تھے، یہ آپ نے کیا درویشی اختیار کر لی؟ انہوں نے کہا یہ جو مجھے سلطنت ملی ہے تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ کون سی سلطنت ہے؟ شاہ فارس عرب کا بادشاہ، اللہ کی لگن لگی، چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا کر اینٹیں بنانے لگے، اینٹیں ہفتے میں 1 دن کام کرتے تھے، پورا ہفتہ اس مزدوری سے اپنا پیٹ بھرتے اللہ اللہ کرتے۔ توکل اس کا نام نہیں ہے کہ تم کوئی کام بھی نہ کرو، سنت الہی ہے، پلیٹ لے کے آؤ ہم ڈالیں گے، پلیٹ لے کے آؤ ہم ڈالیں گے، کوئی پلیٹ لے کے آؤ، اس کو پلیٹ سمجھو جو تم کام کرو گے، ڈالنے والا ہاتھ ہمارا ہوگا، تمہاری پلیٹ میں کچھ نہیں رکھا۔ ایک تو حکم دیا کہ پلیٹ لاؤ، ایک تو حکم دیا کہ ہم پہ نظر رکھو، یہ توکل کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ پلیٹ لاؤ، دکان کھولو، لیکن نظر مولا پر ہو کہ وہی دے گا، دکان نہیں دے گی، یہ ہے توکل۔ رسول اللہ نے فرمایا، صحابی نے پوچھا حضرت میں اونٹ کو باندھ کر توکل کروں اللہ پر یا چھوڑ دوں؟ کہا کہ نہیں، اس کے گھٹنا باندھ دے، پھر مولا پر توکل کر، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ 1 دن کام کرتے تھے، جاسوسوں نے اطلاع دی کہ ایک مزدور ہے چہرے پر کپڑا رکھتا ہے، کیونکہ بادشاہ جو ہوتے ہیں حقیقی بادشاہ، یہ آج کل کے بادشاہ نہیں، یہ تو بادشاہ نہیں ہے، چوروں چکوں کا نام بادشاہ رکھ دیا ہے، نہیں، جو حقیقت میں بادشاہ ہوتے تھے ان میں اقبال ہوتا تھا، ان کے چہرے پر ایک خاص قسم کا اللہ کی ایک مدد بھی ہوتی تھی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو اس زمانے کے جو سلطان تھے، بادشاہ تھے، جو اللہ کے دین کو بلند رکھتے تھے، جن کے زیر سایہ پورے عالم میں جہاد ہوتا تھا، رسول اللہ فرمایا ان کی اہانت کرنے والے اللہ تعالیٰ اس کو اہانت اور ذلیل کر دے گا، کیونکہ چہرے پر ایک خاص اقبال ہوتا تھا بادشاہ، تو وہ نقاب وہ جانتے تھے کہ مجھے پہچان لیا جاؤں گا۔ لیکن جاسوس نے اطلاع دی کہ سرحد کے قریب مزدور ہے، ہفتے میں 1 دن کام کرتا ہے، چہرہ بھی نہیں کھولتا اپنا۔ بادشاہ نے کہا میں خود اس کی تفتیش کروں گا، تو آئے تو اینٹیں بنا رہے تھے جس دن وہ کام کرتے تھے، آگے بند کرو اس کو، اندر بند کر کے آیا کرو، کسی گھنٹی آئے گی تو میں مجمع سے خارج کر دوں گا اس کو۔ مسجد میں آتے ہی ادب کا تقاضا یہ کہ بند کر کے آؤ، اتنی غفلت ہے تم لوگوں کی، اللہ کا گھر ہے، یہاں پر فرشتوں کے پروٹوکول ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تم لوگ اتنی بھی ہوش نہیں ہے کہ مسجدوں میں موبائل بند کر کے نہیں آتے، کسی عدالت میں تمہاری پیشی خدا نخواستہ پڑ جائے تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ بلکہ اب دعا کیا کروں گا جو بند نہیں کرتے ان کی عدالت میں پیشیاں اللہ ڈال دے، وہاں دیکھیں بند کرتے کہ نہیں، بند کیا کرو، ادب کا تقاضا ہے۔ پھر مجلس سے اللہ کی دل متاثر ہوتا ہے، ہم تھوڑی رٹ کر آتے ہیں وہاں سے مضمون کے تمہیں سنانا ہے ہم نے، جو اللہ بیان کرائیں گے وہ آپ کو کرتے ہیں، آپ کے دل کی تار ہلائیں گے، جو آپ کی ضرورت ہوگی وہ اللہ کہلوائیں گے۔ نہ ہمیں اپنی پیری چمکانی ہے، نہ خطابت چمکانی، ہم نے اللہ کی بات سنانی ہے، اپنے عشق کو بھی زندہ کرنا ہے، تمہارے کو بھی زندہ کرنا ہے۔ کوئی عشق جو ہے، عشق زندہ ہوتا ہے عاشقوں کے ساتھ، اکیلا زندہ نہیں ہوتا، اس لیے اکیلا رہنے کا حکم نہیں دیا، کہا مل جل کر رہو، مل کر خدا کو یاد کرو۔ نماز سے جماعت سے پڑھتے ہو یا نہیں، حج اکٹھا کرتے ہو، سارے عمرے سارے اکٹھے کرتے ہو، کیوں کرا؟ اس لیے کرا ہے نا، کیونکہ عشق جب عاشق ملتے ہیں تو عشق زندہ ہوتا ہے، اکیلا کوئی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اکیلا رہے گا تو شیطان اس کو شکار کرے گا،
سب سے پہلے تو یہ بات ڈالے گا تیرے جیسا نیکی کوئی نہیں بھائی، یہیں سے بڑا غرق ہو گیا اس کا، یہیں سے بڑا غرق۔ جب عاشقوں میں آئے گا تو ایک سے ایک بڑا ہوگا، تو وہاں نہیں کہے گا میں کچھ ہوں، یار ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اور یہ جو احساس انسان کو پیدا ہو جائے یہی مولا تک پہنچاتا ہے، ورنہ منزل مار دی شیطان نے لوگوں کی، نیک لوگوں کی منزل مار دی کہ تو بڑا نیک ہے، ہر ایک کو ڈانٹتا پھرتا ہے بے نمازی، اے فلانا اے فلانا۔ تو خود نماز پڑھتا ہے، خدا تجھ سے پڑھواتا ہے۔ وہ جس دن میرے دادا پیر نے فرمایا کہ جو آدمی ابھی ہدایت پر نہیں، اس کی مثال اس کمرے کی طرح ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، جس کی وائرنگ ہوئی ہے، صرف کرنٹ نہیں آیا، جس دن کرنٹ آیا تو وہ بھی جگمگ کرے گا، توفیق مل گئی توبہ کی تو جو ہی جگمگ کرے گا۔ لیکن جو حقیر نہ سمجھے، اس لیے اکیلے نہ رہو، مل جل کر رہو، عاشقوں کے مجمع میں رہو۔ شیخ فرماتے تھے دے مجھے نعمت علم بھی اور عاشقوں کا نظارہ بھی دے۔ تو خیر میرے دوستو، بادشاہ کا خود تفتیش کروں گا۔ آئے بادشاہ خدا آنے کے بعد انہوں نے کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہ میں مزدور آدمی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ نہیں بھائی، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے، جتنا کھلا ہوا ہے میں اسی سے پہچان رہا ہوں، آپ عام آدمی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا پھر؟ ان کا بتاؤ۔ جب چہرہ اٹھایا تو پہچانتا تھا، پڑوسی بادشاہ تھا، ملاقات ہوتی تھی۔ ان کا شاہ فارغ، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کان ادھر کرو۔ ایک ہی بات کی، اور اس نے کہا کہ میں رات کو ملوں گا، تو وہ بھی مزدوروں والا لباس پہن کر آ گیا اور تیسرے ملک میں چلے گئے خدا کو ذکر کرنے۔ ایک بات کی، کیونکہ معرفت کی ایک بات بھی کافی ہوتی ہے۔ کہتے جب یہ جو دل ہے یہ سیپ کی طرح ہے، سمندروں میں کتنی بارشیں ہوتی ہیں، سیپیں منہ نہیں کھولتی، اور کبھی دو چار قطرے گرتے ہیں، سیپ کا منہ کھلا ہوتا ہے اور قطرہ جاتا ہے موتی بن جاتا ہے۔ کبھی ایک بات ہوتی ہے، دل کا سیپ کھلا ہوتا ہے، خدا کی محبت کا موتی بن جاتا ہے۔ بظاہر تو ہے چھوٹی چھوٹی سی باتیں جہاں سوز، لیکن یہ چنگاریاں ہیں۔ یہی مولانا رومی نے کہا تھا اپنے شیخ شمس تبریز سے، کیا آپ میرے کان میں کچھ بات کر دیں میرے کان میں اللہ کی محبت کی، مجھے آگ لگ جائے۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مولانا رومی بھی تو مولانا رومی تھے۔ اس نے کہا شیخ، اگر کوئی شراب پینے والا الائچی کھا کر اپنی منہ کی بو کو، شراب کی بو کو روک لے، اس کی آنکھیں تو بتائیں گی نا کہ یہ مست ہے۔ آپ ہزار کہیں میرے پاس کچھ نہیں، آپ کی نگاہیں بتاتی ہیں کہ آپ کے سینے میں اللہ کی محبت کی شراب بھری ہوئی۔ آپ کچھ کہہ دیجیے، کچھ سنا دیجیے۔ بس جو نغمہ سنایا، چند دن کی صحبت ہے، جو نغمہ سنایا، شاہ خواردم کا بھانجا بہت بڑا عالم، 5 علماء ساتھ چلتے تھے جب چلتے تھے۔ پھر اسی شیخ کا اسی شہر میں، قونیا کے شہر میں، ترکی کے شہر قونیا میں، انہی گلیوں میں لوگوں نے نظارہ دیکھا کہ جہاں پر ان کا علم کا ڈنکا پٹتا تھا، وہیں اپنے مرشد اور شیخ کا بستر اٹھا کر اس کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ دونوں پاگل ہو گئے، لیکن کا 6 صدی ہجری اور آج تک پورے ترکی میں آپ کہیں کہ مولانا، لفظ مولانا سوائے مولانا رومی کے کسی کے لیے نہیں بولا جاتا۔ انہوں نے خود کہہ دیا تھا، مولوی ہرگز نہ باشد مولائے روم تا غلامی شمس تبریزی نہ شد۔ میں حاضری ہوئی 2 سال پہلے حضرت کی مزار مبارک پر، 2 سال پہلے میں گیا۔ پہلے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر سلام کے میزبان استنبول میں ان کی مرکز مبارک ہے، زیارت گاہ ہے، انوارات کی بارش ہے وہاں پر، سبحان اللہ بارش۔ اور پھر قونیا میں، وہاں سے 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر، پھر وہاں حاضری اللہ رومی کے مزار مبارک پر۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ یہ
اللہ نے کیا نوازا تھا کہ اسی شہر میں، اور پھر خود کا تو ہم جب ایئرپورٹ پر پہنچے جانے کے لیے قونیا استنبول کے، تو ہم ایسے میز پر بیٹھے گا، ہم نے کہا چائے پی لیں، میرے ساتھ میرے خلیفہ صوفی محمد عمر بھی تھے آسٹریلیا سے۔ ہم چائے پینے لگے تو ایک نوجوان وہاں بیٹھے تھے، میز خالی نہیں تھے، ترکی نوجوان، بالکل لگتا ہے یورپین ہے، انگریز کی شکل، پینٹ شرٹ پہنی، بالکل داڑھی منہ صاف۔ تو اس کو انگریزی بھی نہیں آتی تھی، تو ہمیں اشارے سے پوچھا تم کون؟ ہم نے کہا پاکستان۔ پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں، بہت خوش ہوا۔ پھر کہا کہاں جانا ہے؟ تو میں جانتا تھا کہ یہاں کس نام سے پکارتے ہیں، وہ ان کی جو ترکی زبان میں وہ کہتے ہیں مولانا مولانا، بس اتنا کہہ گئے، لیکن مولانا آپ یقین مانے وہ جوان جس کے چہرے سے لگتا تھا یہ دین یا کسی کو جانتا بھی نہیں ہوگا، دین والوں کو، اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ دیے، مولانا آپ نے وہاں جا رہے ہو، اتنا ادب۔ میں نے کہا مولانا رومی نے آج سے 800 سال پہلے 900 سال پہلے کہہ دیا تھا، مولوی ہرگز نہ باشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی رشد، جب تک کہ ان اللہ والوں کی غلامی نہیں کی میں مولوی رومی تھا، مجھے مولائے روم بنا دیا۔ یہ کرامت تھی ان کی کہ انہوں نے یہ لفظ کہا، اور آج تک پورا روم جو ہے، یہ پہلے روم تھا، مسلمانوں نے عیسائیوں سے سارا علاقہ لیا، یہ سب یورپ کا حصہ ہے۔ ان کو تکلیف ہوتی ہے جب یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا دارالسلطنت تھا جو مسلمانوں نے جن کو لیا۔ محمد فاتح نے جب اس کو فتح کیا 6 صدی ہجری میں، محمد فاتح نے فتح کیا پیغمبر اسلام کے 600 سال بعد، جس نے 70 میل تک کشتیاں چلا دی تھی، ہم نے وہ ساری جگہ دیکھی، پہاڑوں پر کشتیاں چلائی، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا یہ واقعہ، پہاڑوں پر کشتیاں چلا دی سخت، اور کیا چیز لے کر گئی؟ کہا کہ مولانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ان کافروں کے علاقے میں دفن ہے، اچھا نہیں لگتا کہ اس زمین پر کافروں کے قدم لگتے ہوں جہاں رسول اللہ کا میزبان دفن ہے، وہ یہی چیز لے کر جاتی تھی، اسی کے لیے جان لڑا دی انہوں نے، منظر ہے۔ تو پھر اسی قونیہ شہر میں لوگوں نے دیکھا کہ وہ مولانا روم جو اتنے بڑے انسان تھے شیخ کا بستر اٹھائے پھرتے ہیں، اور پھر ایک شعر کہا انہوں نے، ایک شعر کہا کہ شیخ گدائے کو بکو، اے لوگو اتنا بڑا شیخ اب گلی گلی محلے محلے اپنے شیخ کا بستر اٹھائے پھرتا ہے۔ عشق آمد لا ابالی فتقو، جب اللہ کا عشق آتا ہے تو پھر ہر چیز مٹا کے رکھ دیتا ہے، انسان مٹ جاتا ہے، اور جب مٹ جاتا ہے تب ذات الہی میں گم ہو جاتا ہے، پھر جس طرح خدا باقی ہے ان کے تذکرے باقی رہتے ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا مولا کے لیے، اور ساتھ یہ دعا کر دی وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ بعد والوں میں میرا ذکر باقی رکھنا۔ لڑکا فکر نہ کر ابراہیم تو چلا جائے گا، لیکن تیرا دوست اور خلیل تو زندہ ہے، درود ابراہیمی دے دیا کہ آخری آنے والی امت نماز مکمل نہ ہو جب تک ابراہیم کا تذکرہ نہ ہو جائے، کیونکہ دوست کے تذکرے کو زندہ رکھتے ہیں، اور جو اس حی القیوم پر مر جائے، بولو۔ ایک عرابی نے ایک بزرگ سے پوچھا، ایک شیخ سے عرابی عربوں کے دیہاتی لوگوں کو عربی کہتے ہیں، انہوں نے کہا شیخ دل مردہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب محبوب مر جائے، جب محبوب مر جائے۔ کہا کہ اگر اس کو محبوب والا جو کبھی مرے نہ، کہا کہ اس کا دل کبھی مر ہی نہیں سکتا، وہ مر جائے گا دل پھر بھی زندہ رہے گا اس کا، دل کے اندر عشق کی دولت لے کر قبر میں جائے گا۔ آسمانوں سے آواز آ جائے گی خبردار، ذرا دھیان سے سوال جواب کرنا، ہمارا عاشق ہے، یہ تو فارمیلٹی اور یہ تو ایک سنت ہے جو تم سماج بات کرو گے، لیکن خیال کرنا، اس حضرت حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں
کہ تم دنیا کی آبادی کو کیا سمجھتے ہو؟ آبادی تو وہاں کی ہے کہ مرتے ہی عاشقوں کی روح کو رسول اللہ کے دربار میں پیش کر دیا جاتا ہے. سب سے پہلی ملاقات رسول اللہ سے ہو جاتی ہے. تو میں حدیث میں آتا ہے من حاضر رجل، آدمی کون ہے؟ کہتے ہیں ہاذا رسول اللہ، ہاذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاءنا بالبینات والہدی. اور میں نم کا نومۃ العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. یہاں کیا رونقیں؟ یہ رونقیں اپنے، یہ تو ویرانی ہے. جہاں دراصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی. جہاں دراصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی. بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے. افسانہ اس مضمون کو کہتے ہیں جس میں ماضی کا لفظ ہوتا ہے. وہاں تھا، یوں تھا، یہاں تھا. پاسٹ انگریزی خان بچوں جس پر آتا واز اینڈ ور. پر یاد ہے کہ حضرت تھانوی رحم اللہ کے پاس ایک مسٹر آیا، مسٹر، اور ایک وکیل. تو نے فرمایا ہم نے مسٹر کی ٹر ختم کر دی اور وکیل کی کیل نکال دی. بھئی جب ٹر ختم ہو جائے پیچھے کیا رہ جائے گا؟ مس. مس ہونا ہی تو اصل ہے. جب مٹ جائے گا تو مولا کو پالے گا. یہ مٹتے ہی تو نہیں نا. ہمارا لفظ زندہ رہتا ہے، میں فلانا، میں فلانا، میں فلانا، میں فلانا. ویسے زبان سے بڑی عاجزی کریں گے جی ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. انہیں کہہ دو واقعی آپ کچھ نہیں، تو لڑ پڑے گا. بات تو عادت ہوتی ہے اپنی عزت کا ساری، حقیقت میں کوئی عزت کا ساری نہیں ہوتی. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ واقعی ان اللہ والوں کی عجیب نگاہیں تھی. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی جب کسی فنکشن میں ان کو بلایا جاتا، کسی تقریب میں، تو ان کے لیے جو نشست لازمی بات ہے وہ صدارت کی نشست پر ان کو بٹھاتے تھے. بڑے تھے، بزرگ تھے، بڑے عالم تھے، تو سیدھے وہاں چلے جاتے. سیدھے یعنی پنڈال میں آئے سیدھے وہاں چلے جاتے. کہا یہ عاجزی ہے. پھر فرمایا کس طرح کہ ایک آدمی کی نشست بنائی تو پیچھے بیٹھ گیا. اب نہیں جی چلو جی چلو، نہیں جی آگے بیٹھو جی، نہیں جی آپ نہیں جی، ہاں نہیں جی، نہیں جی، نہیں جی. فرمایا یہ ایک ایمان والے سے منتیں کراتے ہو جب کو پتا ہے تمہارے لیے وہ سیٹ بنائی ہے. آج بھی یہ ہے کہ جو تمہارے لیے مقرر کی جگہ وہاں بیٹھ جاؤ. کیونکہ پیغمبر اسلام کی عادت مبارکہ تھی جب کسی گھر میں جاتے تو پوچھتے میرے لیے کون سی جگہ ہے؟ حضرت وہ ہے، تو سیدھے اس جگہ پر چلے جاتے. یہ نہیں کہ چلو میں یہاں بیٹھ جاؤں تو تم بھائی منتیں ہماری کرو. یہ نہیں، یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ آپ کے لیے جو نشست ہے وہی بیٹھ جائے. یہ عاجزی ہے. بات زبان سے عاجزی کرتے نہیں ہم تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اور اندر سانپ بیٹھے ہوئے کبر کے خنزیر دل میں بیٹھے رہتے ہیں. ایسا کبر ہے، تھوڑا سا چھیڑ دو پھر اس کو دیکھو کہ کتنے پانی میں. ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود واقعہ لکھا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ دعا کر رہا ہے خضرا مسجد میں. یہ صدر کے ساتھ ہے، پاسپورٹ آفس کے پاس. تمہیں پورا پتہ بھی بتا دیتے. تو ہم کراچی کو ایسے جانتے جیسے باول نگر کو جانتے. یہ بھی ہماری مادری جگہ ہے، وہ بھی ہماری مادری جگہ ہے. ہم وہاں ہم نے علم کی آنکھ کھولی، روحانی آنکھ کھولی، یا ہم نے دنیا میں آنکھ کھولی. تو وہاں حضرت کیا دعا کر رہا ہے اور بڑی اس سے لجاجت سے. تو حضرت ڈاکٹر صاحب گئے ہوئے تھے. ڈاکٹر صاحب کی عجیب عادت تھی. ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب بہت بڑا نام ہے، اتنا بڑا نام ہے آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ان کی خدمت میں حضرت لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی صاحب، رفیع صاحب، بڑے بڑے اکابر علماء ان کی خدمت دوزانوں بیٹھا کرتے تھے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے. ہم نے جب دیکھا 95 سال حضرت کی عمر تھی، 100 سال کی قریب حضرت کی عمر تھی. ہم نے زیارت. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی عادت تھی جب کہیں جاتے تو نماز کے بعد ٹائم دیتے، میں فلاں نماز کے بعد، تو قریبی مسجد میں خود پہنچ جاتے، بتاتے بھی نہ کہاں آئیں گے. اس طرح ہم نے بھی کئی بار بن نوری ٹاؤن میں حضرت کی زیارت کی بڑے قریب سے کہ مسجد میں آ گئے تو میں اکیلے ہی مسجد میں تھا. تو میری عادت تھی تلاوت کی، نماز سے پہلے تلاوت قرآن کرنے کی، کہ اذان سے پہلے جو ٹائم ملے
پھر اس کو سنتیں پڑھ کر نماز تک قرآن مجید پڑھنے کی عادت تھی میری. تو ڈاکٹر صاحب اکیلے آ گئے. میں کہوں ڈاکٹر صاحب ویسے ملنا آسان نہیں تھا, لوگ اتنا جمع ہو جاتے تھے. تو حضرت سے اس کو ملاقات کی اور میں نے رو کر درخواست کی. میں نے کہا میں ایک مسافر طالب علم ہوں اور دور سے آیا ہوں علم سیکھنے کے لیے, آپ میرے لیے دعا کر دیں. بہت مقبول, اللہ نے ان کو بڑی عجیب بنایا تھا, دعائیں بڑی قبول ہوتی تھی حضرت. تو فوراً, بلکہ نماز کے بعد بھی جب نماز ہو گئی عصر کی نماز, تو نماز کے بعد بھی ساری دعا میرے لیے کی. اور دعا وہ جب کرتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے بچہ جو ہے وہ ابا کو چپتا ہوا ہے. عجیب عادت حضرت کی, بہت بھولے انسان تھے. اللہ اکبر. وہ دعا ایسے لجاجت سے دعا ربا سے کر رہے تھے, بالکل جو ربا سامنے ہے اور وہ دعا کر رہے ہیں. تھے بھی اس مقام پر اللہ نے ان کو عطا فرمایا. کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں, نوجوان دعا کر رہا تھا تو نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ ہو یہ اللہ نے دیکھو اس عمر میں اس کو بہت نواز دیا, کیسے خدا سے لجاجت سے دعا کر رہا ہے. کہا کہ ایک بوڑھا آدمی مجھ سے آگے آگے, جس کی نگاہ ٹھیک نہیں تھی, اس کے ہاتھ میں جوتا تھا اور معذور بھی تھا, تو وہ گزرا تو اس کے کندھے سے جوتا لگ گیا اس کا. کہتے اس نے دعا ختم کی, قریب تھا کہ اس کو مارتا. اتنی گالیاں دی مسجد میں, نہیں بھی حیا کی مسجد ہے. میں نے کہا اللہ معاف کر دے, یہ کیا دل میں شیطان بیٹھا ہے, یہ دعائیں اللہ کے دربار میں جائیں گی؟ مولا تو پہلے دل کو دیکھتے ہیں. اس لیے مولانا رومی نے فرمایا کہ جب تو اللہ والا ہو جائے گا, مٹ جائے گا, مولا کے لیے گناہ چھوڑ دے گا, اپنے آپ کو مٹا دے گا, اپنی حیثیت ختم کر دے گا, تو کیا ہوگا؟ تو چنا خواہ خدا خواہ چنی, پھر جو تو چاہے گا وہی تیرا مولا چاہے گا. مید جزا مراد متقی, اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی دلوں کی مراد ہی پوری کر دیتے ہیں دعا کے بغیر. تو میرے دوستو, تو میں بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان 3 چیزوں کا خاص طور پر تم سے سوال کریں گے. ان السمع والبصر والفؤاد, تمہارے کان, تمہاری آنکھیں, تمہارا دل. اولئک کان عنہ مسئولہ, ہم پوچھیں گے تم نے یہ کس کے لیے استعمال کی. آنکھیں کہاں استعمال کی, کان کہاں استعمال کیے, دل کی فکر کہاں استعمال کی, پوچھا جائے گا. زبان کس نے ذکر نہیں کیا کہ زبان تو حکایت کرتی ہے, اس لیے کہتے انسان کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے. کہتے جب تک کوئی بولے گا نہیں اس کو پتہ نہیں چلے گا یہ کیا ہے, خاموش رہے گا پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے اندر کیا ہے. بولے گا بڑا اچھا آدمی معلوم ہوگا بھلا, لیکن بے وقوفی کی بات کرے گا, پتہ چلے گا یہ انسان بے وقوف ہے, یہ دین کا دشمن ہے. اس کی زبان بتائے, جب بولے گا تو پتہ چلے گا اس کے دل میں کتنا بغض ہے. اس لیے قرآن نے کہا یہودیوں کے دل میں جو بغض ہوتا تھا ان کی زبانوں سے نکلتا تھا, منافقین کا بغض زبانوں سے نکلتا تھا. یہ تو معبر ہے, یہ تو برتن ہے, یہ تو چمچہ ہے. تو چمچہ کس سے نکلے گا؟ دل کی جو چیز ہے دولت وہ چمچے سے نکلے گی. اس لیے قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا. قرآن نے کہا یہ 3 چیزیں ہیں, یہاں سے کان سے کیا جا رہا ہے تمہارے دل میں, آنکھ سے کیا جا رہا ہے, دل میں کیا پل رہا ہے. اگر یہ تینوں چیزیں میرے لیے ہو جائیں تمہاری زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دو. حدیث میں آتا ہے من اخلص للہ 40 یومن, جو 40 دن ہر عمل مولا کے لیے کرے, 40 دن ہر عمل, یعنی دنیا کا عمل بھی کرے تو اللہ کی نیت کر لے, اللہ تیرے لیے کرتا ہوں, یہ دکان پہ جا رہا ہوں تیرے لیے, کھیتی کر رہا ہوں تیرے لیے, بلا دوست کو ملنے جا رہا ہوں تیرے لیے, اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں تیرے لیے, بچے سے پیار کر رہا ہوں تو تیرے لیے. 40 دن ایسا عمل کرے, نماز روزہ تو ہے اللہ کے لیے تو نیت کر بھی لیتے ہیں. ہر کام میں 40 دن اس طرح رہے کہ ہر کام اللہ کی نیت سے کرے. حدیث میں آتا ہے ہم اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیں گے. 40 دن کے عمل سے حکمت کے چشمے.
بات کرے گا لوگوں ہو یار کیا آپ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ آسان نہیں ہے. ہم وہ تو جانتے ہیں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، باقی کام اللہ کے لیے نہیں ہے. اگر مسجد میں نماز ہے بازار میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الاخلاص سر من سری، اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے. اوضاعت قلب من احببت، میں اس کے دل میں رکھتا ہوں جس سے مجھے پیار ہو جاتا ہے. اس کا ذرائع کیا ہے؟ کان. مخلصین کی باتیں سنو، عاشقوں کی باتیں سنو، عاشقوں کا نظارے کرو جا کر کہ نظاروں سے تمہارا کام بنے گا. صحابہ اکرام کو جو ملا، صحابی کیسے بنے؟ پیغمبر صاحب کی زیارت سے بنے نا، زیارت سے صحابی. تابعی کیسے بنے؟ آپ کہیں جی چلو زیارت ہو تو رسول اللہ تھے، نہیں. تابعی کیسے بنے؟ صحابہ کی زیارت سے نا. اور تبع تابعی کیسے بنے؟ تابعین کی زیارت سے نا. بولو. صحابی وہ ہے جس نے رسول اللہ کی زیارت کی ہو، تابعی وہ جس نے صحابی کی ہو، تبع تابعی وہ ہے جس نے تابعی کی ہو. تو جو اللہ والوں کی زیارت کرے گا وہ محروم ہو جائے گا، وہ اللہ والا بن جائے گا. اخلاص سے زیارت کرے، محبت کے ساتھ زیارت کرے، ضائع نہیں ہوگا. ایک نگاہ بھی اگر کسی اللہ کے پیارے پر محبت سے پڑ جائے، مولا دے کر فوراً رجسٹریشن کر دیتے ہیں کہ ہم اس کو بھی اللہ والا بنا دیں گے کیونکہ ہمارے پیاروں سے محبت کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، کبھی رائے گاہ نہیں جانے دی اللہ تعالیٰ نے. بلکہ بہت سے ایسے بھی ہیں جو رسول اللہ کی جنہیں زیارت کی ایمان نہ لا سکے کسی وجہ سے، لیکن اس میں کچھ بھی رمق تھی، کچھ بھی محبت تھی، بعد میں ایمان کی توفیق ہو گئی. ایسے لوگوں کو مخضرم کہا جاتا ہے. مخضرم وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے لیکن ایمان آپ کے جانے کے بعد لائے، ان کو مخضرم کہتے ہیں. مخضرمین پوری جماعت ہے مخضرمین کی، یہ کبھی رہ گا نہیں جاتی. سنی ہوئی بات، اللہ کی محبت کی سنی بات رہ گا نہیں جاتی. وہ دل میں ہدایت کے راستے کھول دے. ایک بات بھی ہو ہدایت کا راستہ کھول دے، آدمی کے لیے ہدایت کا راستہ کھل جاتا ہے. وہ ایک بات اس کو حقیقت تک پہنچا دیتی ہے راستہ، کیونکہ کنجی ہے نا. کلمہ طیبہ کتنا بڑا ہے، اتنا یہ انگلی سے بھی کم جگہ میں لکھ لو، لیکن جنت کی کنجی ہے جو 7 آسمان 7 زمینوں سے بڑی ہے چھوٹا سا کیونکہ کنجی ہے. کبھی چھوٹی سی بات کنجی بن جاتی ہے، معرفت کا دروازہ کھول دیتی ہے. معمولی نہ سمجھے اس کو. اور دل کی فکر، اس پر دل کی فکر لگاتا ہے. اس لیے شیخ سعدی نے نصیحت کی ہے کہ سعدی راہ و رسم عشق بازی، کہ جو سعدی ہے عشق بازی کی راہ و رسم بہت جانتا ہے، تو خوب پتا ہے عشق میں کیا ہوتا ہے جو غیروں پر مرتے ہیں. بڑی معرفت رکھتا ہوں مسلین کی میں. کبھی جس کا علاج کرنا ہوتا ہے تو اس کی ساری معرفت، اس بیماری کی معرفت بھی ضروری اللہ اس کو دے دیتے. جیسے میرے مرشد ایسی باریک بات عشق میں کی کر دیتے تھے، عاشق بھی حیران ہو جاتے تھے، ایسا مرض پکڑ لیتے تھے کہ سعدی راہ و رسم و عشق بازی ہما دانند کہ در بغداد تازی، کہا کہ ایسے جانتا ہے جیسے بغداد والے عربی گھوڑوں کی نسلیں جانتے ہیں. کیونکہ بڑے ماہر کے بغداد والے، یہ فلاں نسل ہے فلاں نسل ہے. گھوڑوں کی پوری نسل 7 نسلیں تک عرب یاد رکھتے تھے. اللہ نے ایسا حافظہ دیا تھا کیونکہ ان کو رسول اللہ کی باتیں یاد کرانی تھی، حافظے ایسے عطا فرمائے تھے. لہذا آج رسول اللہ کی ذات وہ ذات ہے جن کی ایک ایک چیز محفوظ ہے. دنیا میں کوئی بڑے بڑے دعوے کرنے والے یہودی عیسائی جو بھی کسی بھی قوم کا ہے، کسی بھی مقتدا کو ماننے والا ہے، خواہ جو ہے گرو نانک کو ماننے والے ہوں، خواہ بدھ مذہب والے گوتم بدھ کو ماننے والے ہوں، خواہ مجوسی زرتشت کو ماننے والے ہوں، عیسائی عیسی السلام کے ماننے والے، اور حضرت جو ہے موسیٰ السلام کو ماننے والے یہودی، کوئی بھی اپنے پیغمبر یا مقتدا کی پوری زندگی الف سے لے کر یا تک بیان نہیں کر سکتا، لیکن رسول اللہ کی ایک ایک ادا اور زندگی کی ایک ایک لمحہ محفوظ ہے.
اللہ نے قوم ایسی قوم تھی کہ جن کو گھوڑوں کی نسلیں یاد تھی، ساتھ ساتھ نسلیں، اس کا باپ فلاں، اس کا باپ فلاں، اس کا باپ فلاں، ایسی یاد ہوتی تھی، اور اسی پر گھوڑے کی قیمتیں لگتی تھی کہ گھوڑا قیمتی ہے یاد۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ سعدی راہ و رسم عشق بازی ہما دانن کہ در بغداد تازی، اور آگے فرماتے ہیں اگر مجنو لیلا زندہ گشتے، اگر مجنو لیلا بھی زندہ ہوتے، اگر مجنو لیلا زندہ گشتے، حدیث عشق از دفتر نوشتے کہ وہ بھی عشق کی باتیں میرے دفتر اور میری کتاب سے کیا کرتے، لیکن سنو دلا، اے لوگو، اے دلا، آرام دل درو بند، دل کا آرام یہ ہے اس کو مولا سے لگا لو، کہ مجھ سے زیادہ کچھ بازی اور باتوں کو نہیں جانتا، سب ہلاکت ہے، کسی سے دل لگاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے۔ دلا آرام دل درو بند، آرام دل کا اس میں ہے کہ تم دل کے دروازے اللہ سے لگا کر دل کو بند کر دو۔ وہ دیگر چشم از ہما عالم فرو بند، اور آج پوری دنیا سے بند کر لو، کسی کو مت دیکھو، بس مولا کو دیکھو، نہ دیکھو یہ کیا وہ کیا، یہ کیا وہ کیا، اس سے اپنی آنکھ کو بچاؤ۔ قرآن نے رسول اللہ فرمایا لاما لا تمدن عینیک الی ما متعنا بھی من زہرۃ الحیات الدنیا، اے ہمارے محبوب، ہم نے ان کافروں کو جو دنیا کی زندگی کے ہم نے اللہ تللے دیے ہیں اور ان کو راحتیں، آپ ان کو مت دیکھیں، اس کو آپ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ فانی دنیا ہے، چند دن کے بعد ان کے ہاتھ سے یہ جو ہے نکل جائے گی اور یہ قبر میں خالی ہاتھ جائیں گے۔ تو مولانا تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دلا آرام دل دروبند، دل کا آرام اس کے ہے، اس لیے ہے کہ اللہ کا تعلق اللہ سے جوڑ لو اور دل کا دروازہ بس ہر چیز سے بند کر دو، دیگر چشم ہما عالم فرو بند، اور اپنی آنکھ کو پوری دنیا سے بند کر لو۔ جب اللہ نے اپنے پیاروں کی زیارت، اپنے پیاروں کی معرفت، اپنے نظارے جب دے دیے، اب کسی اور غیر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔